پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا عنوان ہے دنیا کا سب سے دکھ بھرا واقعہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی مختصر سی آیت سورۃ احزاب کی ایک آیت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید کے مسائل، احکام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و مسائل، قیامت و قبر کے واقعات و حالات، انسان کی پوری زندگی کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی قرآن کریم نے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت ہو تو بات سمجھ میں آئے، اکرام ہو تو بات سمجھ میں آئے۔ حالانکہ ایک وقت تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند، کوئی چیز نہ تھی، زمین نہ تھی، انسان نہ تھے، جن نہ تھے، پہاڑ نہ تھے، کوئی چیز نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک جل شانہ کی زبان مبارک نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تو فرشتے سن کر بڑے متعجب ہوئے اور حیران ہوئے کہ اتنا پاک اور بہترین کلام یہ کس قوم کو ملے گا۔ ارشاد فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں یہ اپنا قرآن کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا اور ان کے ذریعے سے ان کی امت کے حوالے کر دیا جائے۔ میں اور آپ کلام الہی کی عظمت سے واقف نہیں، مگر جن لوگوں نے اس کی قدر جانی ان کا کچھ اور حال تھا۔ مسلمان مکہ معظمہ میں تقریباً 13 برس تک بڑے پریشان رہے اور بڑے سخت دکھ اٹھائے، زبردست پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو۔ جس نے کلمہ پڑھا اسی پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ کے پڑے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ پوری مصیبتوں میں دو چار ہوا، چاروں طرف سے اس کو مار پڑتی۔ تم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے قرآن کریم علی الاعلان کہتا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی
سبیلی، وہ لوگ جن کو میری راہ میں ستایا گیا۔ ایک دل کی بات نہیں، دو دل کی بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، میں حضور کو جانتا بھی نہ تھا، مجھے نبوت کے مشن کا علم نہ تھا، میں اللہ کی توحید کو جانتا نہ تھا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، سودا خریدنے کے لیے آیا۔ ہم نے مکے کے چوک میں ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا دیکھا، چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، جوان کھڑے ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، امیر کھڑے ہیں، غریب کھڑے ہیں، سردار کھڑے ہیں۔ چاروں طرف کھڑے ہونے والے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، روڑے ہیں، ہتھیار ہیں۔ چاروں طرف سے کھڑے ہونے والے لوگ مار رہے ہیں اور ایک کالی کملی والا اکیلا مار کھا رہا ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، منع کرنے والا کوئی نہیں، چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے میں تو بالکل کافر تھا، مجھے حضور سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، پر میں نے دیکھا اتنا مارا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لباس خون میں ڈوب گیا۔ کوئی یوں نہیں کہتا کیا وجہ ہے، کس بنا پر، کس جرم پہ، کس وجہ سے مارتے ہو۔ یہ سارا منظر ہو رہا ہے۔ ایک عورت نے دیکھ لیا، اس نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز لگا دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، حضور کی بیٹی ہے۔ پانی لے کر گھر سے دوڑی، کنہوں نے میرے ابا کو مار دیا؟ دوڑی دوڑی آئی ہے اور آ کر پانی کا پیالہ زمین پہ لگ کر اپنے ابا کو لپٹ گئی اور مکے والوں کو کہتی ہے او مکے والوں نہ مارو، میرے ابا کو نہ مارو، یتیم مکہ کو نہ مارو، امام الانبیاء کو نہ مارو۔ او مکے والوں جھگڑے کی وجہ بتاؤ، رنجش کی وجہ بتاؤ، میرے ابا کا گناہ بتاؤ، قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، خطا بتاؤ۔ او مکے والوں اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو نہ مارو، میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، حضور کے جسم مبارک پہ نکلے ہوئے خون سے۔ مکے والے چلے گئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے میں نے اپنے ابا سے پوچھا میرے ابا یہ بھی وجہ نہیں بتاتے، آپ بھی وجہ نہیں بتاتے، کیا وجہ ہے، لوگ اتنا کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا لگتے جگر اور میری نوری نظر، تجھے کیا معلوم ہے لوگ تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بنانا چاہتا ہے، جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے، اللہ کا قرآن سناتا ہے اس لیے مارتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ابا اگر یہ لوگ قرآن نہیں سنتے تو آپ ہی نے نہ سنا، اگر یہ خدا کا پیغام نہیں سنتے انہیں نہ سنائے۔ اپنے ابا کا پلہ پکڑتی ہے اور کہتی ہے ابا گھر تشریف لے چلو، اللہ کا قرآن ہمیں سناؤ۔ امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ، بازار والوں کو نہ سناؤ، مکے والوں کو نہ سناؤ۔ رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پہ رکھ دیا، فرمایا بیٹی زینب تو نہیں جانتی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے آواز آئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، میں
کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کا پیغام نہیں چھوڑ سکتا، اور مجھے آواز آئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، او قاضی کملی والے اٹھ کھڑے ہو اور میرا نام لوگوں کو سناؤ، میری ذات سے ڈراؤ، میرا قہر لوگوں کو بتاؤ، میں اتنی بڑی ذات کا مالک ہوں، ان بطش ربک لشدید۔ زینب آپ گھبرا گئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آیا ہوں، اور یوں فرمایا اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جتنی 1,24,000 نبیوں نے دکھ اٹھائے، ان کے مقابلے میں اکیلے میں محمد رسول اللہ نے دکھ اٹھائے۔ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سر سے لے کر پیروں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے ابو لہب جھولی بھر کے پتھروں کی، سارا دل لگا رہتا، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، آج کی بیٹیاں، آج کی بہنیں، خصوصاً یورپ میں رہنے والی یہ سوچتی ہیں قرآن تو ادھر رہ گیا، اسلام تو وہاں رہ گیا، ہم تو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، پھر یہاں موت نہیں آئے گی، پھر یہاں قبر میں، یہاں جو آ جائے وہ قبر میں نہیں جائے گا، کچھ کو قبر میں نہیں جانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پہ جھجوڑا اور اعلان پر اعلان کر دیا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ابھی قیامت کیسے آ گئی۔ ایک سور کی آواز سن کر تمام لوگوں کی تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین اکٹھی بوچھال مچا دے گی، تمام حرکت میں آ جائے گی۔ جب زمین نہ رہے گی، آسمان نہ رہے گا، تو عورت کیا کریں گی اور مرد کیا کریں گے؟ وہ کون سی صورت ہے کہ اس وقت ہم لوگ اپنے آپ کو علیحدہ بچا کر کے بٹھا لیں؟ حالانکہ میری نبی، تیری نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کی ایک ایک پتی کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، انگنت نعمتیں، کتنی نعمتیں کھاتے، اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب میں وقت گزار رہے ہیں، پریشانی کا وقت ہے، مسلمانوں کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچنے کے لیے کافر تیار۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، گھر والی بھی شاب ابی طالب میں بائیکاٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بائیکاٹ میں پریشانی کا وقت گزر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حضرت خدیجہ کے قریب کھڑا تھا، میں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرمایا میری خدیجہ تم تو کبھی بھی پریشان نہیں، میں نے ازردہ تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے تجھے پریشان کبھی دیکھا ہی نہیں، آج رو رہی ہے، کیا بات ہے؟
عرض کرنے لگی میرے آقا اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہوں، کر رہی ہوں، جھیل سکتی ہوں، آخر بیٹیوں والی ہوں، یہ میری ننھی منی بچیاں، یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، بھوک کی وجہ سے آج میری بیٹیوں کا حال یہ ہے، آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اتنی بھوک ہے، اتنی تنگی ہے، آج ان کی آواز بند ہو گئی بھوک کی وجہ سے۔ میں آخر ماں ہوں، پریشان نہ ہوں تو اور کیا۔ جھیوں والے جھیوں کے دکھ جانتے ہیں، دنیا میں کیسے دکھ ہوا کرتے ہیں جھیوں، بیٹیوں کے دکھ کتنے ہوا کرتے زمانہ جانتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ پیش کر دیا، آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام لے لے کر آوازیں لگائی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میری زینب بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور اپنی جھولی میں سے جو صحابی نے ہدیہ پیش کیا تھا آپ نے قبول فرما لیا تھا، جھاڑیوں کے پتے، درختوں کے پتے اپنے رحمت والے ہاتھ سے نکال نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا او میری بیٹیوں، جھاڑیوں کے پتے چباؤ، کھاؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے کھا کھا کر قرآن پڑھا۔ ہم لوگوں سے کتنے سوال ہوں گے، قبر میں کیا جواب ہوگا، حشر میں کیا جواب ہوگا، ذرا گن کے تو دیکھو انعامات اللہ نے ہم پہ کتنے کیے۔ نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن پڑھا، اور آج ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ پردے کی فکر ہے، ننگے سر پھرتی ہیں۔ اور جی ہم تو یورپ میں رہتی ہیں، کیا قیامت میں جب اللہ پاک یہ پوچھے گا تو کلمہ پڑھنے والی تھی، تو مسلمان تھی، تو میرے نبی کو ماننے والی تھی، تو میرے قرآن کو ماننے والی تھی، تو کہہ دیو میں تو یورپ میں رہتی تھی، کیا یہ جواب صحیح ہو جائے گا؟ آواز آئے گی میری خدائی یورپ میری خدائی سے باہر نہ تھا، میرا قرآن بھی تھا، میرے نبی کی نبوت بھی تھی، میری توحید بھی تھی، تم کوئی میری خدائی سے باہر نکل گئی۔ نماز کی پرواہ نہیں کرتی عورت، چلو جی کوئی گل نہیں، پڑھ لی تا کی ہے، نہ پڑھ لی تا کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو الگ الگ صورتوں میں رکھا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کرتے وقت بے نماز مرد ہو یا عورت ہو اس کو سور کی شکل دے کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں، قصہ کہانی معلوم ہوتی ہے، ہاں ہاں موت آئے گی ساری باتیں یقینی بن جائیں، آج غلط معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ یہ وہی دوزخ ہے، دوزخ کے اندر فرشتے پھینکنے کے لیے سر کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر مرد عورتوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے اور آواز لگائیں گے ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ یہ وہی دوزخ ہے جس پر تمہیں دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی جہنم ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے، جو میرا قرآن تمہیں بتاتا تھا، یہ وہی دوزخ ہے۔ آج عورتوں کی ہر وقت یہ کوشش ہے میک اپ کروں، میرے چہرے پہ کسی کو داغ نظر نہ آئے۔ ارے بہن ہر وقت چہرے کے داغ کا تو فکر ہے، دل کے داغ کا فکر کب ہوگا؟ آج اگر ایک شادی میں جانے کے لیے بار بار شیشے میں منہ دیکھتی ہو، میرا میک اپ خراب نہ ہو، چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو، دیکھنے والی کیا کہے گی؟ اور کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت میں ساری کائنات موجود ہوگی، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، صحابہ ہوں گے، کافر ہوں گے، ظالم، سب کے سامنے جب نام اعمال کھلے گا، جب زندگی کا عمل آئے گا، پھر دنیا کیا کہے گی اور خدا کیا کہے گا؟
میں نے اپنی زندگی میں ایک عورت کا جنازہ اٹھایا، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں روزے سے بیٹھا ہوں، یہ میرے کندھے کی ہڈی اب تک ٹھنڈ میں درد کرتی ہے، اتنا وزن جس نے جنازہ اٹھایا سب بیمار پڑے۔ ہمارے پاکستان میں آج سے کوئی 17-18 سال پہلے ایک عورت کو قبر میں دفن کیا گیا، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں پہنچے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو۔ اسی سال کے اخبار نوائے وقت نے مشرق نے کئی دن تک لکھا کہ راول پنڈی کے ایک قبرستان سے کوئی محمودہ بیگم عورت تھی، 8 دن تک آواز آتی رہی، میں جل گئی، میں جل گئی، میں جل گئی۔ پھر بھی نہ مرنے کا فکر ہے، نہ قیامت کا فکر ہے، نہ قبر کا فکر ہے، نہ اپنی آخرت میں حساب دینے کا فکر ہے، اور نہ نام اعمال اچھا بنانے کا فکر ہے، تو کس طرح سے کام چلے گا؟ دھکا وکا تو وہاں نہیں چل سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے آواز لگائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، او میرے نبی کی بیٹیوں، مومن عورتوں، جب گھر سے نکلو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اتنی لمبی چادر اوڑھ کے نکلے۔ او میرے نبی کی امتیوں، میرے امتیوں کی بہنوں، بیٹیوں، گھر والیوں، خدا کہتا ہے مجھے تمہاری آبرو اتنی عزیز ہے، تمہاری عزت اتنی عزیز ہے، تمہارا چہرہ تو کیا، میں خدا یہ چاہتا ہوں تیرے جوتے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ہمارے نبی کی گھر والیاں، ہماری مائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جس کی جھولی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اسے کیا کمی رہ گئی؟ مگر آج کل کی عورتیں جو کہیں گے صاحب وزیر کی بیگم بن جانا بڑی بات ہے، گورنر کی بیگم بن جانا بڑی بات ہے، صدر اور بادشاہ کی ملکہ بن جائے تو کیا کہنا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کروڑوں ملکہ قربان کر دی جائے ایسا صدیقہ کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ کیا ہوتی ہے ملکہ، اور کیا ہوتی ہے رانیاں، اور کیا ہوتی ہے شہزادیاں؟ دنیا بھر کی شہزادیوں کی عزت و آبرو قربان کر دوں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے جوتے کی نوک پہ۔ اس قدر ان کا اونچا مقام ہے، اس قدر ان کا اونچا درجہ ہے۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُهُ أَزْوَاجُهُ، نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، اور جو ساری مومنوں کی مائیں بن گئی، کیا کہنا ان کے درجے کا اور ان کے مقام کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اتنی تنگی تھی مدینے پاک میں جا کر بھی، اتنی تنگی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، ایک پانی کا پیالہ، ایک کھجور کا دانہ، پانی بھی رکھ کے نہیں، مول ملتا تھا نا۔ اب قرآن کی بات سن لو اور ذرا توجہ کر لینا، مرد بھی عورتیں بھی۔ بتاؤ جب ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا ہو 24 گھنٹے میں، کیا حال بن گیا ہوگا؟ نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ حضور سے مل کر عرض کرو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوشش کر کے بڑھا دے، مر گئی، کھڑے نہیں ہوا جاتا، اتنی کمزوری آ گئی تھی ہماری ماؤں میں، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی ضعیفی، اتنی ناتوانی اور اتنی انرجی کم ہو گئی کہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو مل کر مشورہ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ آقا بڑی تنگی ہے، بڑی بھوک رہتی ہے، بڑی پیاس رہتی ہے، اب تو تھوڑے سے حالات بھی بدل گئے ہیں، یعنی کچھ مال غنیمت بھی آنے لگا، کچھ ہمارا بھی تھوڑا بہت روزینہ بڑھ جائے، کچھ کھانا بڑھ جائے، مر چلے۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، روزے سے بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، کلمہ پڑھنے والے مرد عورت بیٹھے ہو، اس میں کیا گناہ ہو گیا؟
انہوں نے کیا ظلم کر دیا؟ یعنی پانی کے لیے کہہ دیا کہ پانی اور مل جائے، کھجور ہے اور مل جائے کھانے کے لیے، زیور نہیں مانگا، کپڑا نہیں مانگا، آسائش کا سامان نہیں مانگا، لمبا چوڑا مکان نہیں مانگا، کوٹھی نہیں مانگی، بنگلہ نہیں مانگا، زیور نہیں مانگا، میک اپ کا سامان نہیں مانگا، یہی تو مطالبہ کر دیا کہ کچھ کھانا بڑھ جائے، ایک کھجور میں کچھ ہوتا ہے، پانی کا پیالہ ایک کافی نہیں، کچھ تو بڑھ جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کے نبی کو رنج ہوا کہ تم نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اور آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تجھ سے مطالبہ کرتی ہے کھانے کا پینے کا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر یہ کھانا مانگتی ہے، پہننے کے لیے مانگتی ہے، پینے کے لیے مانگتی ہے، تو ان کو اعلان کر دو، کہہ دو میں تم سب کو طلاق دے دوں گا۔ اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، تیری بیٹی کے ساتھ ایسا بن جائے، تیری دھی کے ساتھ ایسا بن جائے کہ پانی مانگے اور آگے سے یہ جواب ملے کہ اگر پانی مانگا تو طلاق مل جائے۔ کتنا دکھ ماں کو پہنچے گا، کتنا دکھ ابا کو پہنچے گا، کتنا دکھ بھائی کو پہنچے گا، اور کتنا دکھ اس بیٹی کو پہنچے گا جس کے ساتھ یہ حال بنے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر ساریوں نے مل کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ پاک نے یہ بات کہہ دی کہ ایک چیز لے لو، یا میرا محبوب لے لو یا پھر دنیا کی دولت لے لو۔ اعلان کر دیا گیا، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، اے صفیہ بات سنو، احد پہاڑ سونے کا بنا کے تمہیں دے دوں گا، سونے کے ڈھیر دے دوں گا، بادشاہ دے دوں گا، بسترے ملیں گے، کھانے پینے کو ملے گا، سب کچھ ملے گا، بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، لیکن یاد رکھو کالی کملی والا تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا۔ ان ساری عورتوں نے مل کر کے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ پانی بھی بند کر دو، یہ کھجور بھی بند کر دو، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا، ہم تو کسی حالت میں بھی آپ سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی بات تھی۔ آج عورتیں خود غور کر لیں اپنے مطالبات پر کہ ایک ایک شادی میں کتنا روپیہ دولت اڑائی جاتی ہے، اور اپنے صرف زیب و زینت پر اور اپنے ٹھاٹ بات پر کتنا خرچ کرتی ہیں، اور ذرا حساب کرو کہ اللہ کے دین پر تم نے قرآن پہ کتنا خرچ کیا اور اپنی جان پر اپنی اولاد میں کتنا خرچ کیا۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ خود حساب کرو کہ سال میں کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا پایا، اور کتنا اللہ کے قرآن پر دین ایمان پہ خرچ ہوا، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان کتنے پکے ہیں اور ہمارے یہاں ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کے مارنے کے لیے کتنے فکر مند۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ احکام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہمارے پاکستان میں دنیا جانتی ہے مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، قطب الاقطاب، بہت بڑے مرتبے والے بزرگ گزرے قریب کے زمانے میں۔ مولانا احمد علی لاہوری کی جس دن شادی ہوئی، اب ہمارے یہاں شادی ہو تو محلہ کھاتا ہے، برادری کھاتی ہے، یہاں یورپ میں تو جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پھینک دیا جاتا ہے۔ رزق کو پھینکا نہ کرو، رزق والے کو جلال آ گیا تو ایک ایک دانے سے بھوکا مار دے گا۔ قدر کرو آب و دانے کی، قدر کرو کھانے کی۔ دوسرے ملکوں میں جا کر کے دیکھو، ایک ایک سوکھے ٹکڑے کے بھی محتاج ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، روٹی نہیں۔ تو اتنا خریدو جتنا تمہیں ضرورت ہو، اتنا انتظام کرو جتنا تمہیں ضرورت ہو۔ ان حضرات کے جہاں ایک عجیب مزاج بن گیا تھا صحابہ کرام کا بھی اور سارے بزرگان دین کا، اللہ والوں کا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قریبی کہ سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر اس سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی۔
عورتوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت لاہوری کے گھر میں فاقہ ہے، دلہن جو آئی فاقہ ہے، آج بھی فاقہ، کل بھی فاقہ، پرسوں بھی فاقہ۔ مولانا احمد علی لاہوری نے کہا اپنی گھر والی سے کہ میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے، تو اپنے گھر چلی جا، کچھ کھا پی لیو۔ اب چاہیے تھا کہ دوپٹہ اٹھا کے دوڑ جاتی، بلکہ خود ہی کہہ دیتی میں بھوکی مرنے آئی ہوں، چلو تم اپنے بھوک کو خود سنبھالو، اگر تیرے یہاں کھانے کو نہیں ہے میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاتی۔ مگر تیسرے دن حضرت لاہوری کے کہنے پر بھی یہ بات کہی، رو دیا اور کہنے لگی اللہ والے میں نے بھوک کا گلا کب کیا، میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا، میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے ولی مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے وقت کا کتب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے قرآن والا مل گیا، مجھے حدیث والا مل گیا، مجھے آخرت والا مل گیا، مجھے دو جہان کا شبیدار عبادت گزار مل گیا، میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، میں نے کب آپ سے گلا کیا، میں نے کب آپ سے شکایت کی۔ اور کہنے لگی لاہوری اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جا سکتا ہے، قدم نہ جائیں گے، میں اپنے ماں باپ کے یہاں بھوک کی وجہ سے جو جاتی تھی میرا جنازہ جا سکتا ہے، مجھے کمی کوئی نہیں، مجھے عالم مل گیا اللہ، میں اپنے آپ کے اوپر میں ناز کرتی ہوں، آپ کہتے ہیں میں پریشان نہیں ہوں۔ پھر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے جوہر پیدا کیے۔ مولانا حبیب اللہ مکہ مکرمہ میں پڑھاتے تھے، موت آئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے بھانجے شہید کے برابر میں قبر کی جگہ مل گئی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ کمائی کرنے سے ملے گا، مرد ہو عورت تو کچھ کرتا ہی نہیں، اسے کیا ملے گا؟ نہ وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے کچھ ملے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا لوگو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں میں آ گھستے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، لیکن مزاج نہیں بدلتا، عادت نہیں بدلتی۔ اب یہ ہماری بیٹیاں بہنیں ان گورے عورتوں کو تو دیکھتی ہیں، جہنم کے انگاروں پہ یقین نہیں، خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین۔ بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہان کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ اور کوشش کرو حلال کمائی گھر میں آئے، یہ ضروری نہیں کہ کچھ بھی کرو پیسہ ملے، چاہے سود کا ملے یا خنزیر کا گوشت بیچ کر کما کر کے ملے، اس ایسی کمائی پہ لعنت ہے۔ جو اپنی اولاد کو یہ کمائی کھائیں کھلائیں گے، یہ کھائیں گے، کیا بنے؟ جس سے خدا ناراض، خدا کا رسول ناراض۔ یہ کمائی، غلط کمائی کا پیسہ کھا کر قیامت کے دن اللہ پاک کے نبی کی حضور میں شفاعت کے لیے یہی منہ لے کر ہم جائیں گے کہ ہم مر گئے، ہماری سفارش کر دو۔ تو قرآن کریم نے یہ بات بتا دی، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، کہ اگر تم نے دنیا کا ارادہ کیا اور اس کی زینت کا پروگرام بنایا، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، الگ کر دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، تم اپنا موج کرتے پھرنا۔ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پاکوں کا ڈیرا تھا اور عورتوں کا یہ حال تھا۔ آج تو کھانا بھی ہے الحمدللہ، پینا بھی ہے، نہ پہننے کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی۔ تو اس وقت میں بھی اگر مرد عورت اللہ اللہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، تو تم یورپ والوں کو دگنا عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے تم پہ انعام کیا، یا تو بندہ وسلوہ برس رہا ہے، کھاؤ پیو موج نہ ہوگا، گانا بجانا، اس طرح کی زندگی بسر کرنا کہ VCR کے سامنے عورتیں پڑی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، آخری وقت میری امت کا ہوگا، گانا بجانے میں عورتیں مرد اتنے لگ جائیں گے، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، گانے بجانے میں لگ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ان کی موت قرآن پڑھتے نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں آئے گی، استغفار کرتے ہوئے نہیں آئے گی، عورت مردوں کی ادھر موت آئے گی، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، گیت گاتی ہوئی عورتیں مریں گی،
گیت گاتے ہوئے مرد مریں گے، سنتے ہوئے مریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بنسری کی آواز آئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کانوں میں اپنی پیاری پیاری انگلیاں دے لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت انس سے 3 مرتبہ پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ جب تیسری مرتبہ حضرت انس نے عرض کر دیا اب نہیں آتی، پھر آپ نے پیاری پیاری کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا انس جب میری امت کی بربادی کا وقت آئے گا تو گھروں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں قرآن نکل جائے گا، گانا بجانا آ جائے گا، جنازہ چل رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے، موت آ رہی ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ قبر میں اتر رہا ہے کنجری کی آواز آ رہی ہے، کوئی مرنا یہ لعنت کا مرنا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اعضاء ٹوٹتے ہیں، کتابوں میں یوں آتا ہے مرنے کے بعد میت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، انگلی لگ جائے چھرا معلوم ہوتا ہے، اور یہ زیور، یہ سوٹ، یہ ٹھاٹ بات، یہی سب کے ہم نے اترتے دیکھے، ناک کا زیور اترتا ہے، گلے کا زیور اترتا ہے، ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، کپڑے اتارے جاتے ہیں، وہ بیچاری تختے پہ لیٹی ہوئی زبان حال سے کہتی ہے میری ماسیوں، میری سہیلیوں، میری رشتے داروں خیال کرو آج میرے اتر گئے کل کو یوں ہی تیرے اتریں گے، آج میری باری کل کو تیری باری۔ یہ دنیا تو کسی کی بنا بنی۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں ابھی ایک عورت فوت ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، سرانے کھڑے ہیں، دنیا منہ دیکھ رہی ہے۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے تم کیسے خاموش کھڑی ہو؟ کہنے لگی امی ستی پئی ہے سویر دی، آواز مار مار کے ایسے تھک گئے، بلندی نہیں۔ ان بچیوں کو یہ پتا نہیں کہ یہ ایسی سو گئی اب جاگے گی، کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا؟ دیے تیرا کی حال کون پوچھے؟ ہزاروں عورتوں کے بچوں کو رلتے دیکھا، لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے دیکھا، پتہ نہیں تمہارے اور تمہاری اولاد کے نصیب میں کیا لکھا ہوا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ سے خیر مانگو، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ اب بھی 15 سپارے، 20 سپارے، 10 پارے روزانہ کی تلاوت کر لیتی ہیں، میری بیٹیاں بھی، میری گھر والی بھی اور عورتیں بھی 15 سپارے ایک دن میں قرآن کی روزانہ روزے میں تلاوت کر لیتی۔ چلو یورپ کا وقت صحیح، یہاں تو گرمی نہیں، وہاں تو گرمی بھی زیادہ تنگ کرتی ہے، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، یہاں زیادہ جتنے زیادہ قرآن ختم کرو گی، جتنے زیادہ اللہ اللہ کرو گی رمضان میں، انشاءاللہ 2 جہان میں اتنے ہی بھلا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا مولا، رمضان قرآن کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما، مولا ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، ہمارے ظلموں کی معافی عطا فرما دے، مولا ہماری سیاکاریوں کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہ العالمین ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، موت آئے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی، کشمیر، فلسطین، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین قرآن کا ذوق شوق عطا فرما، قرآن کریم کی سے رغبت اور محبت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں سب میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ شرابیوں سے، شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما، جوے باز اور سود خار سے کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ بہن بیٹیاں جو قرآن سننے آئی ہیں ان سب کو دیندار بنا، ان سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اور جو تکلیف ہو اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار اور نمازی بنا، قرآن کریم کا خادم اور غلام بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ میرے
اور ہمارے ملتان میں جو مدرسہ ہے اس کے خدمت گزار ہیں، امداد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، کروڑوں گنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے دینی مدارس ہیں پوری دنیا میں سب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، جتنے قدم قدم پہ تبلیغی جماعت چل رہی ہے غیب سے نصرت اور اعانت فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہم سب سے راضی ہو جا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام بزرگان دین کی صحبت رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا اٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا فکر اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کسی کا پیسہ کھا کے نہ مرے، کسی کا حق کھا کے نہ مرے، الہی کسی کو ستا کے نہ مرے، مولا ہمیں مرنے کے بعد برائی سے کوئی یاد نہ کرے۔ صلی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بیان سنا، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔